سعودی عرب کے اندر جو سب سے بڑا بینک ہے اور جو اس کے مالک ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ بنا رکھا ہے، اور اس باغ کا جو حجم ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، اور مشرق وسطیٰ بلکہ کہا جاتا ہے دنیا بھر میں بہت بڑا یہ باغ ہے، لیکن اس کی آمدنی کہاں جاتی ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جن میں اس باغ کی انکم کو خرچ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے جس شخص کا یہ باغ ہے، اسے سعودی عرب میں، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ دیگر جو ممالک ہیں، بالخصوص جو غربت کا شکار ممالک ہیں، ان میں ان کو بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت سے گھرانے چل رہے ہیں، بہت سے دینی مراکز چل رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہم فردوس جمال صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے بھی اپنی وال پر یہ سٹوری شیئر کی تھی، تو اسے پاکستان میں بہت سراہا گیا۔ عربی زبان میں تھی پہلے، اور انہوں نے اردو میں اس کو ترجمہ کیا اور اسے شیئر کیا۔ ان کی اپنی وال پر بہت زیادہ اس سٹوریز کو پڑھا بھی گیا اور اس کو شیئر بھی کیا گیا۔ فردوس صاحب، آپ اس سٹوری کے حوالے سے کیا بتائیں گے جو آپ کی وال پر تقریباً 10,000 میرے خیال میں شیئر ہو چکی ہے؟ تو یہ اس سے کیا سبق ملتا ہے ناظرین کو؟ بنیادی طور پہ میں محسوس کر رہا تھا، یہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلامی دنیا میں ہیروئزم کی کمی ہم نے ڈیولپ کی، محسوس کی ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس جتنے ہیروز ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ اتنے ہیروز ہمارے پاس ہیں جن کو فالو کیا جائے گا۔ چونکہ آپ دیکھیں ابھی مغرب کے پاس تو ہیروز نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ایسے مطلب کردار وہ تخلیق کرتے ہیں، فرضی اپنے بچوں کو وہ کردار دکھاتے ہیں اور ایک بہت بڑا کر کے اس کو پیش کر لیتے ہیں۔ ابھی بل گیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے کوئی فلاحی کام اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا ایک بڑا نام بنا دیا، عوادے بنا۔ لیکن ہماری اسلامی دنیا میں ایسی قیمتی خوبصورت شخصیات ہیں، ان کے بہت بڑے کردار ہیں، ان کے بہت بڑے کام ہیں جن کو میڈیا پہ نہیں لایا گیا۔ حالانکہ انہوں نے وہ کام نمود و نمائش کے لیے نہیں کی، وہ صرف انسانیت کے ناطے انہوں نے کی، انسانیت کی بھلائی کے لیے کی، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے کی، انسان کو خوش کرنے کے لیے۔ اب یہ جو باغ ہے، یہ سعودی عرب کے بیسکلی جو دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، اس کے قریب ایک شہر القصیم، اس میں یہ باغ ہے، اور یہ باغ دنیا کے سب سے بڑا باغ ہے کھجوروں کا۔ اس میں جو کھجور ہوتے ہیں سالانہ وہ 10,000 ٹن اس میں کھجور ہوتے ہیں، جو کھجور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کھجوروں کی نفیس قسمیں جو ہے 45 قسمیں کھجوروں کی یہاں پہ نفیس ہیں، اور اس میں جتنے درخت ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ درخت یہاں پہ ان کی نگہداشت کے لیے اس میں بہترین قسم کے دنیا بھر سے چنیدہ جو ہے انجینئرز رکھے ہوئے ہیں، ملازمین رکھے ہوئے ہیں، اس کی باقاعدہ دیکھ بھال میڈیکل کے حوالے سے بھی یہ ہوتی ہے۔ لیکن خوبصورت بات یہ کہ اس کی جتنی انکم ہے، وہ انکم جتنے خیراتی ادارے پوری دنیا میں کام کرنے والے انسانیت کے لیے افریقہ میں، پاکستان میں یا دنیا کے دیگر ممالک میں، وہاں ان پہ خرچ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں حرمین شریفین میں جو دسترخوان لگتے ہیں وہاں پہ خرچ ہوتی ہے، اور رمضان میں یا باقی دنوں میں بھی، رمضان میں خصوصی طور پہ ہوتی ہے، باقی دنوں میں بھی۔ لیکن خوبصورت بات یہ کہ یہ جس شخص کا ہے سلیمان الراجحی، وہ کوئی ارب پتی آدمی نہیں تھا، وہ کوئی مطلب اس کا بچپن جو ہے نا سونے کے چمچہ اور یہ اس میں نہیں ہوا تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تھا انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، یہاں تک کہ اس کی سٹوری جو میں نے لکھی ہے اس میں یہ بھی لکھا کہ وہ سکول میں جب جاتا تھا تو اس کو جو ہے ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ کوئی تفریحی پروگرام بنا سکول میں، تو ان کے پاس 1 ریال جیب میں نہیں تھا اس پروگرام میں دینے کے لیے۔ 1 ریال ہر طالب علم سے مانگی تھی، وہ 1 ریال اس کے گھر میں نہیں تھی، وہ گھر گیا، واپس آیا بہت غمگین، بہت حزین اور یہ سارا کچھ۔ لیکن وہاں پہ کلاس میں انہوں نے کوئی سوال کا جواب دے دیا تو ان کے فلسطینی استاد نے 1 ریال ان کو دے دیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دے دیا کہ سعودی عرب کے امیر ترین آدمی ہے، ابھی بھی اس کے جتنے وقف ہے وہ جو ہے 60 ارب ریال سے زیادہ ہے جو وقف انہوں نے کیا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو وہ قصہ اس طرح ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو بہت بعد میں یاد آ گیا کہ ایک استاد نے میرے اوپر اس طرح کا احسان کیا تھا، ذرا ڈھونڈتا ہوں جا کے۔ تو وہ پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے ان راہوں پہ چلتے ہوئے وہاں پہ گئے جس مدرسے میں بچپن انہوں نے گزارا تھا، تو وہاں جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا گھر کا پتہ بتا دیا۔ تو گھر کے پتہ پہ پہنچے، استاد بوڑھا ہو چکا ہے، حالات ان کے معیشت کے بہت خراب ہو چکے۔ ان سے کہا کہ آپ کا میرے اوپر بہت بڑا قرض ہے، میں نے آپ کو قرض دینا ہے۔ تو استاد نے کہا مجھ فقیر اور مسکین نے کہا کس قرض میں نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرے اوپر ہے، آپ میرے سے گاڑی میں بیٹھے، بٹھایا، پھر اس کو کہا آپ یاد کر رہے ہیں میں آپ کے شاگرد تھا اور آپ نے اس دن مجھے 1 ریال انعام دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ مجھے وہی 1 ریال لوٹانا چاہتے ہیں۔
اچھا تو انہوں نے کہا نہیں میں 1 ریال نہیں لوٹانا چاہتا، آپ میرے ساتھ آئے. پھر ان کو بنگلہ دے دیا، بہت مہنگی گاڑی دے دی، اور کہا جب تک آپ زندہ ہیں، آپ یہاں پر ہیں، آپ کے جتنے اخراجات ہیں وہ ہمارے ذمہ ہوں گے. تو یہ ایک خوبصورت مطلب کردار سلیمان الراجی سعودی عرب میں بہت فلاحی کام کرتے. بہت زیادہ کردار ہیں، اگر آپ اگلے اپنی اسٹوریوں میں شامل کریں تو یہ ہمارے یہ جو ہے نا ہماری جو مسلمان نسل ہے، مسلمان قوم ہے، اس کے لیے اس میں بہت زیادہ اسباق ہے کہ ہمارے ہیروز، ہماری شخصیات، ان کا تو یہ کردار ہے. اس کو ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے کردار میں اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں.